الحمد للہ الذی جعل کتب الادب رحانۃ ارواح المطالعین ونورا یستضئی به اذہان الطلبۃ الدارسین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مختلف آواز کے تعلق سے پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے بعض الالفاظ، یعنی بعض الفاظ کی تصریح بیان کریں گے اس سبق میں۔ سب سے پہلے ہے الصحیل۔ الصحیل کسے کہتے ہیں؟ الصحیل کا اردو میں معنی ہے ہنہنانا۔ الصحیل یعنی ہنہنانا۔ ہنہنانا کس کی آواز ہے؟ صوت الفرسی، گھوڑے کی آواز کیا ہے؟ ہنہنانا۔ الصحیل صوت الفرسی، ہنہنانا گھوڑے کی آواز ہے، ٹھیک ہے، ہنہنانا گھوڑے کی آواز ہے۔ النباح، النباح کا معنی ہے بھونکنا۔ النباح یعنی بھونکنا۔ صوت الکلبی، یہ کتے کی آواز ہے۔ النباح صوت الکلبی، نباح کتے کی آواز ہے، یعنی بھونکنا کتے کی آواز ہے۔ اس کے بعد ہے الزئیر۔ الزئیر کا معنی ہے دھاڑنا۔ الزئیر دھاڑنا، یہ شیر کی آواز ہے۔ صوت الاسدی، اسد کا معنی ہے شیر، اس کی جمع اسد آتی ہے۔ الزئیر صوت الاسدی، دھاڑنا شیر کی آواز ہے۔ اس کے بعد ہے الحدیل۔ الحدیل کا معنی ہے گڑگوں، ٹھیک ہے، الحدیل گڑگوں، یہ صوت الحمامی یعنی کبوتر کی آواز ہے۔ حمام کہتے ہیں کبوتر کو۔ الحدیل صوت الحمامی، گڑگوں کبوتر کی آواز ہے۔ الحدیل صوت الحمامی، گڑگوں کبوتر کی آواز ہے۔ العواء صوت الذیبی۔ العواء کا معنی ہے بھونکنا، صوت الذیبی یعنی بھیڑیے کی آواز۔ العواء صوت الذیبی، بھونکنا بھیڑیے کی آواز ہے۔ العواء صوت الذیبی، بھونکنا بھیڑیے کی آواز ہے۔ اس کے بعد ہے المراء۔ المواء، المواء کا معنی ہے میاؤں، یعنی میاؤں میاؤں بلی کرتی ہے نا، تو اسے المواء یعنی میاؤں۔ صوت القطی، بلی کی آواز ہے۔ المواء صوت القطی، میاؤں بلی کی آواز ہے۔ المواء صوت القطی، میاؤں بلی کی آواز ہے۔ الطنین صوت الذبابی، یعنی طنین کہتے ہیں، طنین کا معنی ہوتا ہے بھن بھناہٹ، اور صوت الذبابی مکھی کی آواز۔ الطنین صوت الذبابی، بھن بھناہٹ مکھی کی آواز ہے۔ الطنین صوت الذبابی، بھن بھناہٹ مکھی کی آواز ہے۔ اس کے بعد ہے الخریر صوت المائی۔ الخریر صوت المائی، یعنی پھڑ پھڑاہٹ پانی کی آواز ہے۔ خریر کا معنی ہے پھڑ پھڑاہٹ۔ الخریر صوت المائی، پھڑ پھڑاہٹ پانی کی آواز ہے، پانی جب گرتا ہے پھڑ پھڑ آواز آتی ہے نا۔ الخریر صوت المائی، پھڑ پھڑاہٹ پانی کی آواز ہے۔ الحفیف صوت الشجری۔ حفیف کا معنی ہے سرسراہٹ۔ الحفیف صوت الشجری، سرسراہٹ درخت کی آواز ہے۔ الحفیف صوت الشجری، سرسراہٹ درخت کی آواز ہے۔ التصفیق، تصفیق کا معنی ہے تالی بجانا۔ التصفیق یکون بالیدین، تالی دو ہاتھ سے ہوتا ہے۔ التصفیق بالیدین، یکون بالیدین، تالی دو ہاتھ سے ہوتی ہے، تالی دو ہاتھ سے بجائی جاتی ہے۔ التصفیق یکون بالیدین، تالی دو ہاتھ سے ہوتی ہے۔ فإن یدا واحدۃ لا تصفق، تو بے شک ایک ہاتھ تالی نہیں بجا سکتا۔ التصفیق یکون بالیدین فإن یدا واحدۃ لا تصفق، تالی دو ہاتھ سے ہوتی ہے اس لیے کہ بے شک ایک ہاتھ تالی نہیں بجا سکتا۔ الخاتم، خاتم کا معنی ہے انگوٹھی۔ الخاتم یلبس فی الاصبع للزینۃ، انگوٹھی انگلی میں زینت کے لیے پہنی جاتی ہے۔ الخاتم یلبس فی الاصبع للزینۃ، انگوٹھی انگلی میں زینت کے لیے پہنی جاتی ہے۔ الحلی، الحلی کا معنی ہے زیور۔ ما تتزین بہ المرأۃ، زیور وہ ہے جس کے ذریعے عورت مزین ہوتی ہے، زینت
اختیار کرتی ہے، زینت حاصل کرتی ہے، زینت کرتی ہے۔ الحلی ما تتزین بہ المرأۃ، زیور وہ ہے جس سے عورت زینت کرتی ہے۔ فالسوار یوضع فی الید للزینۃ، السوار کہتے ہیں چوڑی کو۔ فالسوار یوضع فی الید للزینۃ، چوڑی ہاتھ میں رکھی جاتی ہے زینت کے لیے، چوڑی ہاتھ میں زیور کے لیے رکھی جاتی ہے، یعنی پہنی جاتی ہے، چوڑی زینت کے لیے ہاتھ میں پہنی جاتی ہے۔ الخلخال یوضع فی الرجل للزینۃ، الخلخال کہتے ہیں پازیب کو، اسے پائل کہتے ہیں۔ الخلخال پازیب یعنی پائل، یوضع فی الرجل پاؤں میں رکھی جاتی ہے، یعنی پہنی جاتی ہے، للزینۃ زینت کے لیے۔ والخلخال یوضع فی الرجل للزینۃ، پاجیب پیر میں زینت کے لیے پہنی جاتی ہے، پازیب پیر میں زینت کے لیے پہنی جاتی ہے، یعنی پائل پیر میں زینت کے لیے پہنا جاتا ہے۔ العقد، العقد کہتے ہیں ہار کو، العقد یعنی ہار۔ الخیط التی یکون فیہ الخرز او اللؤلؤ او الذہب ویجعل فی العنق للزینۃ، الخیط کہتے ہیں دھاگے کو، وہ دھاگا، تعریف کرتے ہیں کہ ہار کسے کہتے ہیں، وہ دھاگا یکون فیہ جس میں ہو، کیا ہو، فیہ الخرز، خرز کہتے ہیں پتھر کے نگینے کو، جس میں پتھر کا نگینہ ہو۔ الخیط التی یکون فیہ الخرز، وہ دھاگا جس میں پتھر کا نگینہ ہو، او اللؤلؤ یا موتی ہو، او الذہب یا سونا ہو، ٹھیک ہے، جس دھاگے میں پتھر کا نگینہ ہو یا موتی ہو یا سونا ہو، وَيُجْعَلُ فِي الْعُنُقِ اور اسے گردن میں پہنا جاتا ہو، لِلزِّینَةِ زینت کے لیے، وہ کیا ہے، ہار ہے۔ العقد الخیط التی یکون فیہ الخرز او اللؤلؤ او الذہب ویجعل فی العنق للزینۃ، ہار وہ دھاگا ہے جس میں پتھر کا نگینہ ہو یا موتی ہو یا سونا ہو اور اسے گردن میں زینت کے لیے پہنا جاتا ہو، یعنی گلے میں اسے زینت کے لیے پہنا جاتا ہو۔ اس کے بعد ہے القرط، قرط کا معنی ہے بالی، اس کی جمع قرات آتی ہے، القرط بالی۔ تحلی بہ الاذن، بالی وہ ہے جس کے ذریعے سے کان کو زینت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ القرط تحلی بہ الاذن، یعنی بالی وہ ہے جس کے ذریعے سے کان کو مزین کیا جاتا ہے، کان کو زینت دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بالی وہ ہے جس کے ذریعے سے کان کو مزین کیا جاتا ہے، کان کو زینت دی جاتی ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم، اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز وجل ممکنہ صورت میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔